ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم آپ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کو ملواتے ہیں ان مہمانوں سے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہیں۔ پھر جو مشکلات، جو پریشانیاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بیریئرز کی مانند ہیں، ہم وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے لاتے ہیں اور آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح ویلفیئر فاؤنڈیشنز اور یہ نان پروفٹ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کا کردار بھی کہیں ڈھکا چھپا نہیں، اور یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں کہ اس کی آڑ میں بھی بڑی دو نمبریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، ہم تو صرف آپ کی ملاقاتیں کرواتے ہیں اور بات کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ آج کراچی جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر میں مسائل کو اجاگر کرنا اور بہت سارے مسائل کو اپنے اینڈ سے کلیئر کرنا، ان کا حل ڈھونڈنا، وہ کردار نظر آتا ہے شجاعت برنی صاحب کا، جو کہ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی چیئرمین ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں شجاعت برنی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ شجاعت صاحب، اور سنائیں کیسی طبیعت ہے، کیسا چل رہا ہے کام؟ الحمدللہ آپ کی دعا۔ آج کل کن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس سے کراچی کے شہریوں کے مسائل کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اچھا دیکھیں، کراچی کے تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ہم ہر اس ایشوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں جس پر شہر کراچی کی عوام کو ریلیف دیا جائے، ان کو سبسڈی پرووائڈ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن کے اندر ہم جو ہے وہ شفاف آئی ٹی ای کامرس پروگرام کے نام سے جو ہے ہم لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا اور شاپیفائی وغیرہ کی کوشش کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بہت کارآمد ہے اور یہ باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک ادارہ ہے اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل کراچی، اس سے ہم منظور شدہ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ان بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سرٹیفکیٹ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت ہی کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں روزگار پر جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو الحمدللہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں پر لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس سی ویز آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بندہ جا بھی نہیں سکتا، تو ہماری وہاں پر ای میلز جاتی ہیں، ہمارے وہاں پر جو ہے ڈپارٹمنٹس کے لوگ جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایسے ایسے ہنرمند لوگ ہیں، آپ ان کو انٹرٹین کریں اپنی کمپنیز کے اندر، اپنی انڈسٹریز کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہو گئے ہنرمند بنانے والی کہانی۔ ٹھیک ہے، روزگار کی بات ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز چھت۔ ہم اس وقت لوگوں کو آسان حساب میں گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قسطوں پر گھر دے رہے ہیں، لوگ سالوں سال کرائے پر رہتے ہیں پھر بھی اپنی چھت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن شفاف آسان گھر جو شفاف ٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں لوگوں کو آسان حساب میں ہم گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ لوگ ہزاروں سال سے اپنی چھت نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو وہ رینٹ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ایسی بددعا کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اچھے دوستوں کی سپورٹ سے ہم لوگوں کو آسان حساب میں گھر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو رینٹ آپ ادا کر رہے ہیں 15,000 روپے، وہی رینٹ آپ انسٹالمنٹ کی مد میں دیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ کل کو آپ کا مالک مکان 1 سال کے بعد آپ کو دھکے دے کے باہر نہیں نکالے گا، نہ آپ کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ جناب میرا جو ہے نلکا خراب کر گیا، میرا پینٹ خراب کر گیا، میری چھت توڑ دی، میری دیوار توڑ دی۔ ایسا کوئی چیز آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ اور پھر چوتھا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ شفاف لیگل ایڈز ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کو فری قانونی جو ہے وہ تجویز دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سٹی ہائی کورٹ، سٹی کورٹ اور بڑے ایڈوکیٹس ہمارے ساتھ انگیج ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو باہر وکیل لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اپنے چارجز لے رہے ہوتے ہیں لاکھوں روپے، which is دور کی بات ہے۔
تو ہم ان کے اندر جو ہے ان لوگوں کو قانونی معاونت فراہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر اہم 5واں جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ خود مختار خواتین کو بنانے والا وومن امپاورمنٹ پر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں ہم خواتین کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی, خاص کر شہر کراچی کے اندر جو انوائرمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے چنگی رکشہ الحمدللہ بند ہو چکے ہیں. پھر اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو بسز لانچ کری ہیں وہ شہر کراچی کی عوام کے لیے جو ہے بہت کم ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کو جو ہے بائک چلانا سکھایا ہے, الحمدللہ سکھا رہے ہیں. اور پروجیکٹ کو اور جو ہے وسیع کریں گے انشاءاللہ. سب سے اہم 6واں پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے آپ کا پیٹ. سمجھتے ہیں آپ بھوک کہ میرا شہر کراچی کا نوجوان, میری مائیں بہنیں, میرے بچے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کب تک کھانا کھائیں گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. تو اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہم نے شفاف ٹرسٹ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. 60 روپے کا کھانا ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں 2 روٹی اور 1 سالن ہے. وہ چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ جو اس وقت کوئی آرگنائزیشن پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. اور یہ 60 روپے بنا کسی زکوٰۃ اور خیرات کے ہم لوگوں کو جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو شہر کراچی کے اندر جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے, شہر کراچی میں جو مسئلے مسائل ہیں, ان کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم, لیکن اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں ہم. اور ہم اس چڑیا کے مانند ہیں جو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک چھوٹا سا دانا, چھوٹا سا بوند لے کر جا رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے. ہم اس چڑیا کے مانند ہیں. یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں بہت جو اعلیٰ. شہر کراچی. اچھا شجاعت صاحب, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی یا تو جگہ کو چینج کریں یا ماؤتھ پیس کو تھوڑا سا اپنے برائے منہ سے دور مہربانی کیجئے. انتظار آواز بڑی فرمائیں. خراب ہو رہی ہے آپ کی. جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے آواز. ہلو ہلو. اچھا جی شجاعت صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ ہوں تو آپ نے بتا دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں. ایک جی آپ جی. سے ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں غیر مقامی افراد, خاص طور پہ افغانیوں کے خلاف آپ نے ایک آپریشن شروع کیا تھا, کیا بنا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو کیمپین پاس کیا تھا, آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی 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 جی. جو ہم نے پاکستان کے اندر, خاص کر کراچی کے اندر جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہیں, ان کے خلاف جو ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تھا, یہ 2024 میں کیا تھا ہم نے. اور الحمدللہ آج ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ڈپورٹ میں نہیں کر رہا, بلکہ ہماری گورنمنٹ آف سندھ اور وفاق, یہ دونوں مل کر اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب مقصد ہمارا صرف یہی تھا کہ ہم شہر کراچی کو صاف کیسے کریں. اب ہمارا صرف غصہ یہ تھا کہ شہر کراچی کے اندر لوگ بنا کسی آئیڈینٹی کے آتے ہیں اور شہر کراچی کو لوٹتے ہیں, مارتے ہیں اور گندا کر کے چلے جاتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہمارے پاس تیار نہیں ہو رہا تھا. وجہ یہ کہ میں چھوٹی سی مثال لوں گا, اس وقت سراب کوٹ کے آگے الاسف ہے, وہاں سے کوئی بھی کرمنل کرائم کرتا ہے شہر میں آ کر اور وہ چھپ جاتا ہے الاسف کی گلیوں میں. اور کسی زمانے میں الاسف نوگو ایریا قرار دیا گیا تھا ہماری ایجنسیز, ہماری پولیس اور ہماری رینجرز کے لیے. لیکن جب اس کیمپین کا آغاز کیا گیا الحمدللہ, تو اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے میں بڑا شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا, جنہوں نے, جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے, جنہوں نے اس پروجیکٹ کو سمجھا اور اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑھاوا دیا. کہ آیا کہ کراچی پاکستان کے اندر جو ڈوئل نیشنلٹیز ہیں اور جن کے پاس نیشنلٹی ہی نہیں ہے پاکستان کی, وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے تھے, دیمک کی طرح کھا رہے تھے, ان کو سب سے پہلے ڈپورٹ کرنے کی بات کری. اور الحمدللہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ میری کاوش ہیں, یہ میں کہوں گا کہ میرے اداروں کی اور میرے ڈپارٹمنٹس کی, یہ ان کی جیت ہے کہ انہوں نے کوشش تو کری کہ آیا کہ پاکستان سے جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہے یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو, وہ بھلی برمی ہو یا وہ ایرانی ہو یا وہ عراق سے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, میرا پاکستان کا جب تک ان کی جیب میں نیشنلٹی نہیں ہے, نیشنل کارڈ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بھی اسی طریقے سے آئے جس طریقے سے پاکستان ہم جب دوسرے ممالک جاتے ہیں پراپر ویزا لیتے ہیں, پراپر ان کا جو ہے ہم اقامہ لیتے ہیں, پراپر طریقے سے ہمارے پاکستان میں ویسے انٹر ہونا. یار مجھے دبئی کیوں نہیں بھیجا جاتا, مجھے دبئی بھیجو, مجھے بھیجو نا امریکہ, کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ قانون اتنا پاسداری کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
لیکن پھر بھی ہم نے جب اس کیمپین کا آغاز کیا تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بڑی ہڈلز آئیں، کی بات ہے، اس میں جو ہے پولیٹیکل لوگ جو ہے انگیج ہوئے، اس کے بعد پھر جماعتیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے، آپ ان کو ایسے ڈپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کے بھائی ہیں یہ. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو ہم ایک گھر رینٹ پر لیتے ہیں، اور جب ہم گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو اس پہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ مالک مکان بھرتا ہے بھائی. وہ تو 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد تو جو ہے جو کرایہ دار ہے وہ تو چلا جاتا ہے گا. تو اسی طریقے سے میرا شہر کراچی لوگ کرائے پر لے رہے ہیں، کرائے پر لینے کے بعد سال مزے کرتے ہیں، مزے کرنے کے بعد بنا کسی نیشنلٹی کے، بنا کسی ایڈنٹی کے انجوائے کر کر، لوگوں کو قتل و غارت کر کر، لوگوں کو بے گھر کر کر، لوگوں کی ان کی اشیاء سے دور کر کر، اور بیچارے اپنے معصوم جانوں سے کھو کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں بارڈر پر. اور پھر اس کے بعد ڈھونڈتا کون ہے؟ کتنے لوگوں کو ڈھونڈا آپ نے؟ تو بس کیمپین کا آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا شہر کراچی، میرا پاکستان جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہو. یہ مقصد تھا ہمارا اس کیمپین کو آغاز کرنے کا. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ اب کیمپین آپ کی جاری ہے یا بند ہے آج کل؟ سر کوئی کیمپین بند نہیں کی گئی سر، اور اس کیمپین کا صرف میرا تھا آغاز، اور یہ کیمپین الحمدللہ اب تک یو این او میں ہو رہی ہے، اور یو این او تک جا چکی ہے یہ کمپلین الحمدللہ، جس کو حافظ صاحب خود اس کو انگیج کر رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں. اور جب بات کی گئی بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز اٹھیں جس پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ جناب یہ ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ امریکہ جو ہے ایک افغانی کے ایک جو نان نیشنلٹی ہے، جو ریفیوجیز ہیں ان کے نام پر، ایک بندے کے نام پر ڈالرز دیے جاتے ہیں، ڈالرز. تو اس پر بھی جو ہے بڑی اہم کارکردگی کی دکھائی گئی کہ جناب اتنا پیسہ جو ہے امریکہ دیتا ہے گا، ان کو فنڈ دیتا ہے، لیکن یہ پہنچتا نہیں ہے ان کے پاس، ان کو جب ہی رکھا گیا ہے گا. تو یہ معاملہ 2 تضاد میں بڑھ گیا تھا کہ جناب پیسہ مل رہا ہے جب ہی ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے گا. تو یہ حافظ صاحب نے کلیئر کر دی، اور وہاں سے باقاعدہ اپڈیٹس آئیں کہ جناب جو پاکستان کے اندر نیشنلٹی لے کر آئے گا، جو نیشنلٹی ہوگی وہی پاکستان میں رہے گا، ادروائز سب کو لافظ کر دیا جائے گا. تو یہ آرڈرز جو ہیں وہ اوپر سے جاری کر دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن نہ سر رکے گا سوال انشاءاللہ یہ ہے تعالیٰ. شجاع صاحب، سوال جی یہ ہے کہ یہ کیمپین ایک آپ نے چلائی تھی، اب آپ کی کیمپین کو تو فیلڈ مارشل تو نہیں لے کے چلیں گے آگے کہ یہ شجاع صاحب نے یہ کیمپین چلائی ہے. نہیں سوال یہ ہے کہ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ایک کیمپین چلائی اس پر شفاف ویلفیئر ٹرسٹ اب کام کر رہی ہے، یا اب اعلیٰ حکام اور اعلیٰ اداروں نے نوٹس لے لیا ہے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ سوال یہ ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیمپین شجاعت بدنی نے چلائی، شہر کراچی کے بیٹے نے چلائی کیمپین، ٹھیک ہے. یہ ویلفیئر نے نہیں چلائی، یہ شہر کراچی کے بیٹے نے چلائی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کیمپین کو ہم نے روکا نہیں ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ میرا کام تھا اداروں کو ناک آؤٹ کرنا، ٹھیک ہے، ان کو انفارم کرنا، اپنے اداروں کو بتانا، اپنے ڈپارٹمنٹس کو تھوڑا سا ہلانا، کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے ایسے کرپٹ افسران ہیں جو صرف اور صرف خواب و خرگوش سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر صرف آرڈر جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو انفارم کرنا تھا، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر حافظ صاحب نے اس چیز کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو پھر میں سر میرا کام تھا بتانا، میرا کام ڈپارٹمنٹس کو بتانا تھا، اور الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے. ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے گا. اوکے، اب یہ جی بالکل. بتائیں کہ کراچی شہر کی اکثر آپ آواز بنتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا کہلاتے ہیں. کراچی شہر کے ایسے کیا مسائل ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو کیا رکاوٹیں بن رہی ہیں؟ چلائیں گے آپ؟ یہ لائیو چل رہا ہے؟ جی 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 لائیو چل رہا ہے نا؟ شجاع اچھا دیکھیں صاحب، یہ شہر پروگرام سب کراچی سے کی الگ ہے، بات بے نہیں کرنی فکر ہے، رہیں آپ. اب آؤں گا پاکستان پہ، ٹھیک ہے، میں آؤں گا پاکستان پہ. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس بات کو پہلے تو ایکسیپٹ کریں پورا پاکستان کہ شہر کراچی پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی، ٹھیک؟ اس بات کو ایکسیپٹ کریں پہلے آپ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایکسیپٹ کریں پہلے آپ. سر آپ نے شاید جو ہے وہ پروگرام کی شروع میں سنا ہی نہیں میرا انٹرو، کہ میں نے انٹرو ہی یہی دیا ہے کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر ہے، اور اس کے مطلب میرے ہر پروگرام کا انٹرو یہی ہوتا ہے. بس اب آپ نے تصدیق کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بات یہ کہ ہم جب تک فرقوں میں، زبانوں میں، جھنڈوں میں بٹ کر رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا شہر کراچی بلکہ پورا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا. اور اس کو اور تھوڑا سا تصدیق کر دوں کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو دشمنان ممالک ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے.
کیوں؟ کیونکہ کراچی پورٹ اس وقت آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی بھی یہ دماغ میں رکھے کہ پاکستان کے جو دوسرے دشمنان ممالک ہیں وہ کبھی بھی خود اٹھ کر نہیں آئیں گے یہاں پر پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ یہاں پر انہوں نے سیاسی جماعتوں کی شکلوں میں انہوں نے کچھ ایسے ٹاؤٹس اپنے پاکستان کے اندر چھوڑ دیے جو پاکستان کو اندرونی کھوکھلا کر رہے ہیں. وہ کھوکھلا کیسے کر رہے ہیں کہ جب آپ کا نوجوان منشیات پہ لگ جائے اور جب آپ کی عدلیہ اور آپ کے اداروں پر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو پاکستان تباہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور کچھ یوں ہی ہوا تھا کچھ سال پہلے، کچھ ہفتوں مہینوں پہلے، کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی گئی تھی. میرا نوجوان پڑھائی چھوڑ کر منشیات میں لگ گیا تھا. میری منشیات اس طریقے سے بک رہی ہے جیسے لوگ باہر سبزی خریدتے ہیں. تو جب دو تین چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو کوئی دوسرا ملک آپ کے اوپر راکٹ لانچر کیوں چھوڑے گا بھائی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چند وجوہات ہیں جس سے اگر ہم تھوڑا سا اگر اس پر تھوڑا نظر ثانی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان، ہمارا کراچی بلڈ اپ ہو سکتا ہے اگر چاہے تو. بہت شکریہ شجاعت برنی صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور میں یہی کہنا چاہوں گا، یہی کرنا چاہوں گا، یہی بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگ جو ویلفیئر کے تحت یا ذاتی حیثیت میں کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. شجاعت برنی صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں گزشتہ تقریباً 10 سے 15 سالوں سے جانتا ہوں کہ انہوں نے کریم آباد کے ایک چھوٹے سے آفس سے کام شروع کیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام شروع کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں. مگر اس طرح کے نوجوانوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہماری صوبائی یا ہماری بلدیاتی یا وفاقی حکومت. شجاعت برنی صاحب، میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ جی جی اکثر این جی اوز بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری، مثال کے طور پہ ابھی ایک وہ فیضان صاحب آئے ہیں کراچی نوجوان پارٹی، انہوں نے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ایک ہمارے یونس امین صاحب ہے، انہوں نے منشیات کی آپ نے جو بات کی اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. مگر جی یہ ایک صفائی مہم کراچی کی مقامی سیاسی تنظیم نے ایک وقت چلائی جب وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے، تو اس گلی کوچوں میں جو صفائی ہوئی، اس دور کے بعد سے آج تک جو صفائی ستھرائی کا فقدان ہے، جبکہ وہ تنظیم خود بھی آج موجود ہے. مگر کیا وہ صرف ایک مارکیٹنگ تھی یا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا کہ عوام کے اچھا دلوں میں گھر کرنا تھا، یا واللہ علم. آج جو صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال، اور میں ذاتی طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ 6 سے 7 فٹ کچرا گلیوں کے اندر لیاقت آباد میں موجود ہے، جو کہ مشہور ہو گئی ہیں گندی گلیوں کے نام سے، اور سیوریج کا پانی بھی اس میں مکس ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا ورکنگ ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھیے، میرا کسی سیاسی مذہبی جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے میں آپ کو اس کی تصدیق کر دوں، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جس سیاسی جماعت کا نام لینا چاہا میں بھی لینا چاہوں گا، لیکن میں کسی ذاتیات اور کسی سیاسی بنا پر نام اس لیے لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ جس کو آپ جماعت کہہ رہے ہیں سیاسی معذرت کے ساتھ، اب وہ سیاسی جماعت نہیں رہی. ٹھیک. جب شہر کراچی جب جگمگایا، جب شہر کراچی کے اندر آپ نے رونقیں دیکھی، وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا تھا مجھے اور آپ سب کو پتا ہے. لیکن آج شہر کراچی جو تڑپ رہا ہے، جو جل رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہی نام نہاد سیاسی جماعتیں اور وہ لوگ ہیں جو 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے اور آج امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں بڑے بڑے جزیرے خرید کے بیٹھ گئے. کن کے نام پہ؟ شہیدوں کے نام پر. کن کے نام پر؟ کراچی کی معصوم عوام کے نام پر. کراچی کے کچرے کی بات کرتے ہیں آپ. میں تو وہ بات کرنے کو تیار ہوں سر، آپ چلانے والے بنیے گا. میں تو وہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ شہر کراچی کے اندر قتل و غارت ہوتا تھا، میں مانتا ہوں، لیکن شہر کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ میری مائیں بہنیں، میرے لوگ سیف تو تھے. ایٹ لیسٹ کراچی کے اندر کچرا تو نظر نہیں آتا تھا. کراچی کے اندر جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے وہ کچھ تو تھوڑا صحیح تھا، تھوڑا بہت تو صحیح تھا. تو آپ نے جس سیاسی جماعت کا نام لیا بڑے بریکٹ کے اندر، بڑے بولڈ الفاظوں میں، تو میں پہلے ہی تصدیق کر دوں کہ وہ سیاسی جماعت اب سیاسی جماعت نہیں رہی ہے. وہ اب اپنے مفادات کے طور پر صرف اور صرف کھڑی کی گئی ہے. ٹھیک.
وہ اس میں کراچی کی عوام کے لیے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے کہا کہ جناب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نمبر پلیٹیں بانٹ رہی ہے, فری میں بائکوں کا سامان بانٹ رہی ہے, میں تو ہمیشہ ہر اس آرگنائزیشن کے خلاف ہوں جو لوگوں کو فری میں لوگوں کو بھکاری بنا رہی ہے, لوگوں کو فری میں چیزیں بانٹ رہی ہے. میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میرے شہر کراچی کی عوام نہ تو لاوارث ہے, نہ تو میرے شہر کراچی کی عوام بھکاری ہے, نہ تو میرے شہر کراچی کی عوام زکات کراتے پلنے والی ہے معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ صرف اس پورے سوال کے اندر سیاسی جماعت پہ ہی اٹک گئے شجاعت برنی صاحب. سوال یہ تھا کہ جس طرح ویلفیئر تنظیمیں یا جو بھی اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی ساری خدمت کے کام کرتے ہیں, یہ کچرا کتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی میں, اور اس پہ ویلفیئر کو کیا کام کرنا چاہیے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں, میں جو کام کر رہا ہوں میں آپ کے چینل پہ بھی چیلنج دے رہا ہوں میئر کراچی کو, اور میں یہ ایک نجی چینل کے مارننگ شو میں یہ چیلنج دے کر آ چکا ہوں میئر کراچی کو کہ مہینے کا میں 5 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں میئر کراچی کو. اگر میئر کراچی کی آواز سن رہے گا اور یہ آپ کا چینل دیکھے گا تو میں میئر کراچی جو اس وقت میں مہینہ 5 کروڑ دینے کو تیار ہوں. شہر کراچی کا کچرا آپ مجھے ہینڈ اوور کر دیں, میں پورے شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کو تیار ہوں. آپ کے چینل کے تبصرے سے بہت بڑا چیلنج کر رہا ہوں, مہینے کا 5 کروڑ میئر کراچی کو میں دوں گا, 5 کروڑ روپے میں ادا کروں گا. مجھے کراچی کا کچرا دے دیں آپ بولیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو اندر کی خبر پتا ہے کہ اس کچرے کے عوض ان کو کتنا ملتا ہے. آپ کو اندر کی خبر پتا ہے اس کچرے کے عوض ان کو کیا کیا ملتا ہے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن بات یہ کہ آپ نے بات کری کہ کراچی میں کچرا کیوں ختم نہیں ہو پا رہا, کوئی جماعت کھڑی کیوں نہیں ہو رہی ہے. میں 2024 نومبر میں ایک نجی چینل پہ بیٹھا تھا, میں نے میئر کراچی کو چیلنج کیا تھا. میئر کراچی کی طرف سے کچھ نمائندوں نے مجھ سے رابطہ بھی کرا, انہوں نے مجھ سے اسٹریٹجیز بھی معلوم کری کہ کیسے کیوں کس طرح, اور مجھ سے اسٹریٹجیز لے کر جو ہے وہ خود شاید انہوں نے جو ہے وہ پنڈورا باکس کھول دیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ کے چینل کے تبصرے سے میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں میئر کراچی کو. اچھا ایک 5 سوال ہے شجاعت کروڑ. برنی صاحب, پھر میں ہاں لیاقت آباد کی مثال اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ کراچی, کیونکہ جہاں پورا پاکستان کا دل, معاشی دل, ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر ہے, وہاں کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس لیاقت آباد سے وصول کرتی ہے, بلدیاتی ادارے بھی, صوبائی ادارے بھی اور وفاق بھی. کیونکہ کون سی ایسی ہول سیل مارکیٹ ہے اور ریٹیل مارکیٹ ہے جو لیاقت آباد میں نہیں. اگر شجاعت برنی لیاقت آباد کی وہ گلیاں جو مشہور ہو گئی ہیں گندی گلیوں کے نام سے, وہاں آتا ہے اور کچرا اٹھا کے بھر کے لے کر جاتا ہے, 5 کروڑ آپ نہ دیں صوبائی گورنمنٹ کو, بلدیاتی اداروں کو یا وفاق کو, اگر آپ وہ کچرا وہاں سے اٹھا کے لے کر جاؤ گے تو کیا آپ پہ کوئی پابندی لگائے گا؟ کیونکہ وہاں تو یہ ہوتا ہے ہر گھر والا ہر مہینے 1.5-2 مہینے میں 5-5 ہزار روپے اپنی جیب سے لیاقت آباد کے مکین حصہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کچرے کو اٹھواتے ہیں. تو اگر آپ وداؤٹ اینی چارجز یہ کچرا وہاں سے اٹھائیں تو کیا کوئی گورنمنٹ کے ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے رکاوٹ بنیں گے؟ بڑی پیاری بات کری. اب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا. میں اس وقت ایک اقرا یونیورسٹی ہے ڈیفینس میں, ٹھیک ہے, اختر کالونی کے سامنے ایک ڈمپنگ اسٹیشن ہے. اس ڈمپنگ اسٹیشن میں غلطی سے وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے کچرا اٹھانے کے لیے. سر وہاں پر وہ گنیں نکلی ہیں, وہ اسلحہ نکلا ہے جو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کراچی کے اندر, سمجھے. اور انہی بڑے بڑے بوروں میں سے وہ بڑے بڑے اسلحے نکلے. جنہوں نے کچرا اٹھانا چاہا ان کو وہ صرف اسلحہ ہی دکھایا تھا تو وہ شارٹ ہو گئے تھے. آپ لیاقت آباد کی بات کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اغوانیوں کا. انہوں نے اتنا بڑا باقاعدہ کے ایم سی میں باقاعدہ انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے بھائی کہ جناب جتنا کچرا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے, پر گھر سے 200-300 روپے الگ چارج کیا جا رہے گا, سارا کچرا وہ اٹھایا جا رہے گا. تو میئر کراچی کو شاید میرے 5 کروڑ روپے جب بھی کم لگ رہے ہیں. سمجھ میری بات آپ؟ میں لیاقت آباد کیا جناب, میں پورا کراچی کا کچرا اٹھانے کو تیار ہوں. آپ کا کھڑا تو ہو, کام میرا نہیں ہے, یہ میرا کام ہے بتانا ہے کہ اگر مجھے کوئی کھڑا کرتا ہے گا, میئر صاحب اگر بولتے جاؤ برنی کچرا اٹھاؤ سارا, مجھے تو 5 کروڑ روپے, ٹھیک ہے, بات کریں مجھ سے, میں پورا کراچی کا کچرا اٹھاؤں گا. لیکن بشرط یہ ہوگی کہ کوئی پھر بلیک میلر, پھر کوئی سیاسی جماعت کا گنڈا یا کوئی دوسرے ادارے کھڑے نہیں ہوں گے آ کر. کچرا نہیں, انہیں جگہ پہ آپ دی ہوئی ہے. میں آخری میں بھی ایک آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں, میں
K21 की मेरी पूरी टीम, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम की पूरी टीम इस वक्त मैं मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह मेरी वापसी है कोई 15-20 दिन बाद। अगर आप कहते हैं तो हमारी मीडिया की पूरी टीम वहाँ मौजूद होगी और लियाकताबाद में हम मिलकर कचरा उठाते हैं और लोगों को हेल्प आउट करते हैं और उसमें देखते हैं कि फिर कौन गने उठाता है, कौन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनता है। प्रोग्राम का मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए तैयार हूं जिसके अंदर शहर कराची और शहर कराची की आवाम को सहूलत और सब्सिडी मिल रही होगी। मैं हर चीज उस चीज के लिए तैयार हूं। जबरदस्त सर, हम आपके साथ हैं, K21 आपके साथ है और इंशाल्लाह में जितना ऊपर जाना पड़ा हम जाएंगे और कराची को मसले कचरे के मसाइल से निजात दिलाने में अगर आप कोई किरदार अदा करते हैं तो हम आते हैं। जज़ाकल्लाह। अब पहले सेगमेंट का शुजात बंडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और मसाइल के लिए, इस मसाइल की वजह से जो तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनते हैं वो मसाइल, उनको हम उजागर करते हैं और जो इन मसाइल को हल करने में किरदार अदा करते हैं वो हमारे होते हैं मेहमान। जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की में रीढ़ की हड्डी कराची शहर की मईशत और यहाँ के बहुत कुछ है कराची शहर के पास, मगर इन मसाइल की वजह से ना सिर्फ कराची शहर तरक्की कर पाता है बल्कि पाकिस्तान एक थोड़े से टैक्स लेकर ही खुश हो जाता है। अगर कराची शहर मजीद तरक्की करता है जिस तरह पंजाब के बड़े शहर तरक्की करते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। जिस तरह देखने में आता है कि पंजाब शहर के अंदर, पंजाब सूबे के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिस तरह अंडर पासिस, फ्लाईओवर्स या कोई भी तरक्की के प्रोजेक्ट चंद दिनों में मुकम्मल हो जाते हैं, कराची शहर में सालों दरकार होते हैं और तब भी टूटा फूटा अजीबो गरीब तरक्याती प्रोजेक्ट जस्ट लाइक का जो एक लियारी एक्सप्रेस वे बना हमारा, कुछ भुट्टो शारा भुट्टो बनाई गई कि एक हल्की सी बारिश हुई और उसमें उसकी पूरी एक साइड बह गई। सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने। तो क्या कराची का मुकद्दर यही रहेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है एमपीए एमकेएम पाकिस्तान की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रही है? जी बहन, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी बहन, हेलो मैंने सवाल ये जी जी किया कि कराची के जो हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में ये जो इस वक्त तरक्की की राह पे गामजन है और कराची के मसाइल के हवाले से हमने आपको लिया और साथ आप मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो शो पे बात करने का और मेरा नुक्ता नज़र जानने के लिए आपने मुझे कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मसाइल, कराची के मसाइल यानी अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल कराची के मसाइल से निकलते हैं। जिस तरह कराची की आबादी यहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह कराची के मसाइल को भी अगर पाकिस्तान के मसाइल का दर्जा दे दिया जाए और इनको हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए तो मेरे ख्याल से मज़ीद तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामजन हो सकता है। जहाँ तक आपने मसाइल का तस्करा किया तो कराची के शहरियों के मसाइल सबके सामने हैं और हमारा एमकेएम पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका ये फर्ज है, उनका यही काम है कि वो
کراچی کے شہریوں کے مسائل لوگوں تک پہنچائیں، پورے پاکستان تک پہنچائیں، قام بالا تک پہنچائیں اور ان کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈا جائے۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر، آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں شروع میں کہ پنجاب اور سندھ کا موازنہ کیا جاتا ہے، لاہور اور کراچی کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو موازنہ تو دیکھیے کیا جائے گا۔ جس طرح ایک گھر میں 2 بھائی کمانے والے ہوتے ہیں، ان کی کمائیوں کا بھی موازنہ ہوتا ہے، تو کراچی تو بڑا بھائی ہے، سب کو کما کے دے رہا ہے، تو یہاں کا انفراسٹرکچر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے۔ تو جب ہم لاہور کے انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں تو وہاں پر سڑکیں پراپر بنی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ شہری سکون سے اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں۔ کئی گنا زیادہ آبادی ہے بھی ہمارے شہر کی، اور اس شہر کی آبادی میں لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار موجود ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ تھا، نمبر پلیٹس کا آپ کو اندازہ ہے کہ نمبر پلیٹس کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کے لیے جن پاکستان آواز اٹھا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انفراسٹرکچر کی میں نے بات کی، تو انفراسٹرکچر کا تو حال آپ کے سامنے ہے جی، کہ اگر یہ مونسون کی بارشیں اگر ہو جاتی ہیں اور کوئی کلاؤڈ برسٹ یہاں پر چکوال کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ حال ہے سڑکوں کا کہ اگر یہاں پر نظر نہیں آئے گا، پانی بھر جائے گا سڑکیں، یہاں پر سمجھیں آپ ایک طرح سے سیلابی صورتحال ہو جائے گی یہاں پر مختلف علاقوں کی۔ تو یہ بڑا دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جب معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو کراچی شہر کی ترقی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ میری بہن، اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے تو تھوڑا سا کچھ سوال کراچی کی عوام کی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ کراچی جی شہر بالکل۔ میں کتنے ایم پی اے اور ایم این اے اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے؟ دیکھیے کراچی شہر کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی 36 یعنی 36 کی تعداد ہے، بلکہ اب 37 ہو گئی ہے، جس میں مخصوص نشست اور آپ کے جو ہمارے مخصوص نشستوں کی تعداد بھی ہے، جس میں 7 خواتین کی ہیں، 2 مائنورٹی کی ہیں، اور جو عوامی نمائندے ہیں مختلف حلقوں سے جو جیتے ہوئے ہیں اپنے ایریات سے وہ موجود ہیں۔ تو یہ جو 37 لوگ ہیں سندھ اسمبلی میں جو موجود ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی چند ایم پی ایز ہیں جو کراچی سے جیتے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی ایم کے این بھی ایز ہیں۔ کی تو تعداد کتنی ہے میری بہن؟ 26 ہے ایم این ایز کی، مخصوص نشستوں کو ملا کے ایم این ایز کی 26 تقریباً ہے۔ تو یہ تعداد ایک اچھی خاصی تعداد میں عوامی بالکل۔ نمائندے اب ہیں۔ میری بہن، اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک پروگرام کیا ان کے ساتھ، کراچی نوجوان پارٹی کے چیئرمین صاحب جو فیضان صاحب کا بڑا سوشل میڈیا پہ چرچا ہے، وہ نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ کونسلر، نہ چیئرمین، نہ کوئی پارٹی فنڈ، نہ کوئی حکومت کی طرف سے فنڈ، آپ کولیشن پارٹنر ہیں، مسلم لیگ نون کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے منسٹر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ چیزیں وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ تو کراچی کے شہریوں کو کوئی مثال کے طور پر ہم صرف ایک لیاقت آباد کی بات کریں کہ جب سے ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم وجود میں آئی، جب سے جو سپورٹ لیاقت آباد نے کیا آج تک کسی شہری علاقے نے نہیں کیا، مگر لیاقت آباد کے اندر 6 سے 7 فٹ کچرا بھرا ہوا ہے، سیوریج کی لائنوں کا ایشو ہے، باقاعدہ گلیوں کا نام گندی گلی رکھ دیا گیا ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نوجوان پارٹی والے تو وہ جو ہے نمبر پلیٹ بانٹ رہے ہیں، مڈ گارڈ بانٹ رہے ہیں، لائٹس بانٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وین بلا لی اور فری آف کاسٹ جو ہے لرننگ لائسنس بانٹ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا عملی کردار اگر ہم مائنس کر دیتے ہیں بانی ایم کیو ایم کو، اور اس کے بعد جو ایک موقع ملا، جن موقع سے فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، فرسٹ ٹائم میئر بن گئے، جماعت اسلامی نے اٹھایا، اتنے سارے کونسلر چیئرمین بن گئے، فائدہ اٹھایا ایم کیو ایم حقیقی نے، وہ ایک ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان کی سن رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں احتجاج، اسٹیٹمنٹ، بات چیت، جلسہ جلوس۔ مگر ایم کیو ایم پاکستان گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے، وفاق میں ہوتے ہوئے کوئی عملی کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، صرف ٹاک شوز یا وہاں جا کے کوئی تعزیت کر دینا، ملاقات کر لینا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، یا ہمیں نظر نہیں آ رہا یا عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ میں بتاؤں، جہاں تک میں آپ سے بات کروں، اگر میں بات کروں صوبائی سطح پر،
18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری صوبائی حکومت کی آتی ہے، ایسا نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ جب صوبائی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے تو یہ سوال ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ سوال بنتا ہے جی پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ 17 سال دیکھیں سے میں نے آپ سے ایک سوال کیا حکومت، تھا شروع میں ہی بالکل بالکل کہ آپ کے ایم پی اے 37 ایم این اے 26 ان کا کوئی ذاتی فنڈ ہوگا؟ الیکشن بھی تو لڑتے ہوں گے نا ذاتی فنڈ سے، کوئی پارٹی فنڈ ہوگا، کوئی آپ لوگ کے پاس انویسٹرز ہوں گے، کچھ لوگ فنڈ کرتے ہوں گے، کچھ آپ کو یہ ایم پی اے ایم این اے فنڈ ملتا ہوگا، کچھ وفاق سے بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا ذاتی یہ حیثیت، ہم سندھ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ابھی۔ ایم این اے فنڈ، بالکل ایم این اے فنڈز آئے ہیں اور وہ ایم این اے فنڈز جیسے ہی ملنا شروع ہوں گے اور جو اے ڈی پی اسکیمز ہیں وہ بھی پہنچ چکی ہیں اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو پرائیورٹی دی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے فنڈز کو استعمال کرنے کی، وہ جتنے بھی پروجیکٹ ایم ایم ایز نے بھیجے ہیں کراچی کے، وہ سب انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہیں اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ۔ اور دیکھیں جب کراچی میں ہم کراچی کے رہنے والے ہی ہیں اور جو کراچی ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں وہ کراچی کے رہائشی ہیں، تو جو پریشانی جو دکھ کراچی کے لوگوں کا ہے وہی ہمارا بھی ہے۔ ہم کہیں اور سے آ کے تو دیکھیں ہم نے سیٹیں نہیں دی ہیں، ٹھیک۔ دوسرے یہ کہ آپ نے بات کی وفاق کے ساتھ، تو ان کا تو فنڈ ایم این ایز کا آ جائے گا جی۔ یہ دوسرا بجٹ گزرا ہے جب ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دیا گیا، سندھ حکومت نے کوئی ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دیا اور ایم پی ایس نے اپنے تمام اسکیمز بھی بھیجی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس پہ کافی آپ نے دیکھا، ہم نے جب اسمبلی کا اجلاس ہوا یہ تھا، تمام بجٹ ایم پی ایس کے اجلاس ہوا ساتھ تھا، کیا گیا یا صرف ایم کیو ایم پاکستان کے ایم پی ایس کے ساتھ کیا گیا؟ جی یہ انہوں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں جو انٹیریئر کے ہیں ان کو تو کچھ فنڈ دیے ہیں، لیکن ایم پی اے جو کراچی کے ایم پی ایز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے یا پی ٹی آئی کے، ان کو کوئی فنڈ نہیں دیا، ان کو کوئی ان کی کوئی اس پہ اسکیمز کوئی اپروو ہی نہیں ہے۔ کوئی جی احتجاج بالکل، ریکارڈ کروایا آپ اگر نے؟ آپ نے ہاں اگر آپ نے بجٹ اجلاس دیکھا ہو، جو بجٹ پہلا دن تھا بجٹ اجلاس کا، صوبہ سندھ کا جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو ہم نے اجلاس بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ اپنا وہ تو احتجاج نوٹ روایتی کروایا۔ اپوزیشن، آپ کو پتا ہے کہ ہر بجٹ اجلاس میں بائیکاٹ کرتا ہو تو ایک روایتی ہے، مگر یہ ہم ایک نے مگر مین ایشو بائیکاٹ ہے نہیں کہ کیا۔ اگر سندھ حکومت کام نہیں کرتی، بائیکاٹ کرنا اجلاس کا یا اجلاس کے میں شور شرابہ کرنا، ایک نورا کشتی ہونا، یہ تو ہوتا ہی ہے، خاص طور پہ ایشیائی ممالکات میں تو یہ ہوتا ہی ہے، انڈیا میں، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان میں تو یہ چلتا ہے، چاہے قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو۔ مگر مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی ڈیمانڈز رکھنا، کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا، کوئی ایسی چیز جس سے یہ فنڈ ریلیز ہو سکے۔ جی جی بالکل، فنڈ ریلیز دیکھیں، ریلیز تک تو بات ہی نہیں پہنچ رہی نا، وہ تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ جی ایسی کوئی اسکیم ہم نہیں لے رہے ایم پی ایس کی، خاص طور پہ اور کراچی کے ساتھ یا ناانصافی، اسی پہ ہم نے احتجاج بھی کیا تھا، اسی ناانصافی پہ کہ آپ فنڈ ایم پی ایس کو دیں، کیونکہ جن علاقوں کے ایم پی ایز ہیں منتخب نمائندے ہیں وہی ان علاقوں کی پریشانی اور جو بھی مسائل وہاں پر موجود ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سندھ حکومت اب اس کو ان کا تعصب کہیں یا نفرت کہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے فنڈ جو ہے کسی کو بھی میری کسی بہن، ایم پی اے کو کراچی کے فنڈ نہیں شہری دیے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایم کے ایم پاکستان سے کہ جب آپ کو میئرشپ ملی، جب بھی یہ باتیں رہی اور آج ایم پی ایم این اے سے تب بھی، جبکہ دیکھا جائے جماعت اسلامی کلیم کرتی ہے کہ انہیں بھی فنڈ نہیں دیے جا رہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے، مگر ذاتی حیثیت میں فنڈنگ کر کے، اور ہم جماعت اسلامی کا مقابلہ کریں ایم کے ایم پاکستان سے تو ظاہری طور پہ تو کوئی مقابلہ ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ آپ مرکز میں بھی ساتھ ہیں اور جس طرح کی گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں سندھ میں بھی، اور جو بلدیاتی حکومتیں بھی رہی ہیں اور جس طرح کراچی پہ کمانڈ حاصل رہی ہے آپ کو، وہاں جماعت دیکھیں اسلامی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 150 پارکس بحال کر دیے ہیں صرف ایک سال کے اندر، اور بھی بہت سارے پروجیکٹ وہ بتا رہے ہیں کر رہے ہیں، تو بغیر فنڈ کے کر رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی جماعت، آپ بھی کہتے ہیں چھوٹی جماعت جماعت اسلامی، اور یہ نوجوان پارٹی کراچی نوجوان پارٹی وہ بھی اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہی ہے بغیر کسی فنڈ کے۔ ایم کیو ایم پاکستان اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب فنڈ ہی نہیں ملیں گے تو کام کیسے ہوگا، ٹھیک۔ دوسرے میری یہ بہن، کہ جماعت آپ اسلامی کو بھی آپ فنڈ نہیں آپ ملا، میئرشپ کی بات کر کراچی رہے ہیں، نوجوان ایک پارٹی کو بھی فنڈ نہیں سیکنڈ، ملا، آپ ہم یہ رونا بالکل کب تک روکتے بالکل رہیں گے؟
میں یہ بات کر ہی نہیں رہی, میں ایز این ایم پی آپ سے بات کر رہی ہوں نا, تو میں تو ایم پی اے کا مسئلہ بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے کام نہ کرنے کی. اپنے طور پہ ہر میری علاقے بہن کے آپ ایم پی اے ایم پی لوگوں کے کے ساتھ مسائل ساتھ حل ایم کرنے کے کی ایم کوشش کرتے پاکستان کو ہیں بھی اور کر رہے ہیں. پریزنٹ کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کے ہمیں ان سوال کے جواب جتنی جلد ہم دیں گے اور ڈھونڈیں گے اور اس پہ کام کریں گے, عوام آپ کی ہو جائے گی. یہ سوالات آپ کے بالکل. فائدے کے لیے ہیں. ہاں, میری بات تو سنیں گے تو پھر مسائل بھی حل ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فنڈس کی میری بات بہن, جب اگر کرتے میری ہیں نا, بات جب ہم سننے سے فنڈس مسائل جب کراچی ہم شہر فنڈس کے حل ہوتے ہیں, ہم ساری زندگی مسائل سننے کو تیار ہیں. ہاں دیکھیں مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن سیریس بھی تو ہو نا. اگر گورنمنٹ سیریس نہیں ہے, سندھ حکومت سیریس نہیں ہے, تو کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کراچی کا حال منجو دڑو جیسا کر دیا ہے. اگر وہ تھوڑے سے بھی سیریس ہوں, سنسیئر ہوں اس شہر کے لیے, تو یہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ایم پی ایز ایم کیو ایم پاکستان کی اور میئرشپ کی, تو یہ جب 2008 تھا اور مصطفیٰ کمال یہاں کے میئر تھے, تو کراچی کا شمار اچھے شہروں میں دیکھیں بھی سر, ہوتا تھا, خوبصورت میڈم شہروں میں میں بھی آج ہوتا آپ تھا. سے تو ہم ان ایم کا کیو ایم ٹینیور بھی آپ پاکستان شامل کریں نا. وتھ وسیم بانی اختر ایم کیو وسیم ایم اختر صاحب کا پاکستان کی ٹینور تو آپ بات ہی نہیں کا کرتے. ذکر کیا آپ نے, وسیم اختر صاحب کا ٹینور کا ذکر کیا, بالکل کیا جی. اختیارات نہیں تھے اور واقعی نہیں تھے. اس وقت میں سٹی کونسلر تھی مگر اس وقت اور احتجاج اب بھی. نظر آتے تھے, کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام نظر آتے تھے. جب سے بانی مائنس ہوئے, جب سے ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سارے لوگ بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کوئی انیشیٹو لینے والے, کوئی فیصلے لینے والے, کوئی پاور ہی نہیں ہے کسی کے پاس. پاور کی لڑائی ہے نہیں, ایم کیو ایم ایسی کوئی پاکستان میں بات ادھر. نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت متحد اور منظم ہے, اور پاور بھی ہے. دوسرے یہ کہ دیکھیں, جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں نا, تو آپ احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں, آپ اپنی تقاریر میں وہ ان پوائنٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اسپیچ پہ بات کر سکتے ہیں, اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب لڑ جھگڑ کے تو فائٹ کر کے تو یہ فائٹ تو ہم کر سکتے ہیں, مگر اس طریقے سے تو فائٹ نہیں کی جا سکتی. لڑ جھگڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا. دوسرے یہ کیا, آپ ایم پی اے, جب ایم پی اے کی بات آتی ہے, دیکھیں ایم پی اے کا اصل کام کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیجسلیشن کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسمبلی کا ہی کام ہے. اب لیجسلیشن کے ساتھ اصل میں ہمیں اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. جن علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, عوامی نمائندے تعلق رکھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ پانی نہیں آ رہا جی, گیس کی پریشانی ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں. یہ والے مسائل جب ٹاؤن ناظمین, جو اس وقت جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی, جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹاؤن ناظمین موجود ہیں, ان کو فنڈ مہیا کیا جا رہا ہے. ان کا فنڈ بڑھایا بھی گیا ہے اس بجٹ میں. اگر آپ نے بجٹ کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا بجٹ بھی بڑھایا گیا ہے, ان کے فنڈز ان کے بڑھا دیے گئے ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ٹاؤن ناظمین کی ذمہ داری ہے اپنے ٹاؤن کو دیکھنا. ایم پی ایس ان تک پہنچتے بھی ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے, جہاں پہ مسئلہ ہے, جہاں پہ پریشانی ہے, ٹاؤن ناظمین کو بتایا جائے, ان سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اصل چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان دیکھیں مضبوط کس طرح ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا جی مضبوط نہیں ہے اور فقدان نظر آتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر آج بھی ایم کیو ایم کے نمائندوں تک پہنچنے کے لیے ایک عام شہری کو کوئی تودو نہیں کرنی پڑتی. وہ موجود ہوتا ہے, اپنے علاقے میں موجود ہوتا ہے, اپنے آفس میں موجود ہوتا ہے. کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مسئلہ موجود لوگوں کو ہوتا ہے, وہ وہاں درپیش ہوتا ہے, وہ وہاں پر جاتے ہیں اور اپنے مسائل لکھ کے بھی دیتے ہیں, سناتے بھی ہیں. اور ایز این ایم پی اے کوشش بھی ہوتی ہے, ایز این ایم این اے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اپنی ذمہ داری, ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر دوسری طرف سے نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں نہ فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں, نہ ہماری بات کو سنا جاتا ہے, تو ہم احتجاج کا راستہ اپناتے ہیں. اور احتجاج کا راستہ اپنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ آواز جو گلیوں تک, محلوں تک لوگوں کی محدود ہے, اس کو ہم میڈیا پر آ کر اپنا احتجاج اچھا, ریکارڈ کرائیں. پروگرام کا اور وقت یہ ختم, وہی لوگوں کی تھوڑا باتیں سا ہوتی میں ہیں جو گلیوں اور بریک پہ محلوں میں جاؤں رہتے گا. ہیں. بریک پہ جانے کا مجھے کہا جا رہا ہے. اصل میں بات صرف آپ کے لیے اتنی تھی کہ جس طرح جماعت اسلامی کہتی ہے ہم اپنے فنڈ سے کام کر رہے ہیں, کراچی نوجوان پارٹی کام کر رہی ہے, جس طرح پہلے ایم کیو ایم کے اندر ذاتی فنڈ سے بھی کام ہوتے تھے, صفائی ستھرائی بہت کچھ ریکارڈ پر ہے بانی کے ٹائم پہ.
آج ایم کیو ایم پاکستان اس طرح پرفارم کر کے دیگر سیاسی جماعتوں کو موقع نہ دے، اسپیس نہ دے، اس میں ایم کیو ایم پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور ہم یہ اس لیے اکساتے ہیں تمام سیاسی تنظیموں کو کہ کوئی تو کراچی کے بھلے کے لیے کام کریں۔ جزاک اللہ۔